جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، آج اس کو حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے. حکومت پاکستان اپنا 2,000 روپیہ اس کو دے رہی ہے. آج وہ مزدور، وہ کسان، وہ ٹیچر، وہ محنت کش خواتین، وہ اسٹوڈنٹ جو ساتھ کام کرتا ہے اور ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ریڑی بان، ہر وہ شخص جس کی آمدن 40,000 سے کم ہے، اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے بعد ساتھ 2,000 روپیہ دیا جا رہا ہے. خالی 786 کے اوپر کال کریں، کال لائن ہے 786، اس پہ کال کریں اور آپ کو یہ 2,000 آپ کی انکم لیول کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپیہ ملے گا منتھلی. یہ ریلیف دیا اور اس کے بعد پیٹرول میں ہمارے لیے آسان کام تھے. آپ نے تو نہیں کیے. ہر 15 دن کے بعد پیٹرول بڑھاتے تھے رات کے اندھیرے میں، ہر 15 دن کے بعد. آپ نے تو کبھی کوئی ریلیف کی بات نہیں کی. اور اس کے بعد BISP کے اندر جو رجسٹرڈ فیملیز ہیں جو کہ 14 کروڑ بنتی ہیں، 1.4 کروڑ فیملیز ہیں، اور اس کی آبادی جو ہے وہ 8.5 کروڑ جو پاکستان کی آبادی ہے وہ اس ڈیٹا کے اندر ہے BISP کے اندر. اس کو بھی ان کو بھی ایکسٹرا 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ان کو BISP میں ملتے ہیں اس پیٹرول کے انکریز کے ساتھ ساتھ. یہ ریلیف ہے جو 8.5 کروڑ آبادی اور اس BISP کے ڈیٹا کے علاوہ جو 40,000 جن کی انکم ہے اور اس سے کم ہے ان کو 2,000 روپے مل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم، اس میں سب ہیں، سب شامل ہیں، اس میں سرکاری افسر شامل ہیں، پرائیویٹ شامل ہیں، کسان شامل ہیں، مزدور شامل ہے، ریڑی بان شامل ہے، جس کی آمدن جو ہے وہ 40,000 روپے سے کم ہے. آپ صرف 786 پہ کال کریں اور آپ کو آپ کی انکم کو چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. کب پہلے ایسا ہوا ہے؟ اگر ہمیں یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کر کرتے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے، ہم اس سائیکل کو بریک کریں گے، ہم معیشت کو راستے پر ڈالیں گے. ہم نے کیا ہے. اگر کوئی مثال دے سکتا ہے تو ہم نے کر کے دکھایا ہے. ان کی طرح نعرے اور کالی اینکیں پہن کے جھوٹ نہیں بولے تھے، لیکچر نہیں دیے تھے. ان کے پاس موقع تھا. اس موقع کے اندر 4 سال انہوں نے ملک کو مہنگائی میں جھونکا، بے روزگاری میں جھونکا، عوام کے اندر معیشت کو تباہ کیا. آج لیکچر دیتے ہو کنٹینر پہ. ایک ہی کام کر سکتے ہو، کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہو جو بہترین کرتے ہو. دوسرا کام بہترین کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تیسرا کام بہترین کرتے ہو، منافقت کرتے ہو. چوتھا کام بہترین کرتے ہو، اسلامک ٹچ دیتے ہو اپنی سیاست کو. آپ کو شرم نہیں آتی. صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہو. آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتی الفاظ، آپ کو اپنی بات کرتے ہوئے آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ کس قسم کی گفتگو، لیکن بہترین کرتے ہو. اسلامک ٹچ ہو، مدینہ کی ریاست کے اوپر بیٹھ کر اپنی سیاست کرو، منافقت کرو، جھوٹ بولو اور کنٹینر پہ چڑھ جاؤ. یہی کرو. باقی کام ہم کریں گے. ہمیں کرنا آتا ہے. ہمارے پاس وہ سوچ بھی ہے، وہ فکر بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ پہ میں نے آپ کو یہ بتائی. ایک اور چیز، آج پرائم منسٹر نے ہنگامی طور پر جو پورا پروگرام ہے وہ 4 دنوں سے جو کنزرویشن ڈیمانڈ ہے، انرجی ڈیمانڈ ہے، اور اس کے اوپر جو کفایت شعاری یہ پیٹرول کے فیول بل کی کٹوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں پورا وزارتوں کو اور پوری کیبنٹ کو انہوں نے تمام سفارشات مانگ لی ہیں. اور آج شام اس کے اوپر ایک اجلاس بھی ہے آج رات کو، اور اس کے بعد جو کیبنٹ لیول کے اوپر، گورنمنٹ لیول کے اوپر جو کفایت شعاری ہے اس کے اناؤنسمنٹس کی جائیں گی. یہ تمام وہ چیزیں جو اس ریلیف کے علاوہ ہیں. اس میں عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا، وہ عوام جو آلریڈی جس کی انکم کمپرومائزڈ ہے، آلریڈی جو مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، یہ تمام ریلیف ان کے لیے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کے لیے. میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں عوام کی انفارمیشن کے لیے کہ جن کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے وہ 786 پر کال کر کے 2,000 روپے ان کو ملے گا، جو وہ اپنے فیول پہ یا اس کو کسی طرح بھی جو اپنے ایکسپینس ان کا تھا آن فیول
اس کو آلٹرنیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور ہمارا ویژن ہے انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہوگی. یہ جو پیریڈ ہے اس میں اس انفلیشنری ریٹ زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک پلان ہو، ایک ویژن ہو، ایک اسٹریٹجی ہو، اس کے مطابق انشاءاللہ ڈالر مستحکم ہوگا. آپ کے اندر یہ جو ہم ابھی یہ جو باتیں کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ٹرکی گئے. اس پہ میں نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کرنی ہے انشاءاللہ کل کروں گی. ٹرکی ہم گئے، وہاں ترک سرمایہ کاروں کے ساتھ 4 سال پاکستان میں جو زیادتی ہوتی رہی، جو اپنے پیسے لے کر آئے، جو ہمارے دور کے منصوبے لگے ہوئے تھے، چاہے وہ پنجاب میں لگے ہوں، چاہے وہ وفاق میں لگے ہوئے ہوں، ان کو انہوں نے نیب کی جیلوں میں ڈالا. ان کی گرانٹ منی جو انہوں نے گرانٹس دی ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس لگائے. ان کو دفتروں میں رلایا، وہ در در پھرتے رہے اور ان کو کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. نالائکی ان کی تھی، کارکردگی ان کی تھی، سر ہمارے سرم سے جھکے ہوئے تھے جب ہم ٹرکی گئے. اور وہاں صرف ایک پورا فوکس تھا کہ جو سرمایہ کار آنا چاہتا ہے، جس کا جو مسئلہ، وہ 2 دن میں حل ہوا. 2 دنوں میں شہباز شریف صاحب نے وہ تمام مسائل جو انویسٹرز کے تھے، جنہوں نے پاکستان انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں اور جو کرنا چاہ رہے تھے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، ہیلتھ کا شعبہ ہو، انرجی کا شعبہ ہو، پیٹرولیم کا شعبہ ہو، توانائی کا شعبہ ہو، سب انویسٹرز جو تھے، روڈز کا شعبہ ہو، انفراسٹرکچر کا شعبہ ہو، پبلک ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو، سب ناراض. ان سب کو 2 دن کے اندر 4 سال کے مسائل. بیوروکریسی بھی وہی ہے، سسٹم بھی وہی ہے، یہاں تک کہ سیکرٹریز بھی وہی ہیں جو ان کے لگائے ہوئے تھے. مسئلے ہم نے حل کیے. ہم نے وہ تمام انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو دوبارہ بحال کیا، کیونکہ اوپر قیادت بدل چکی ہے. قیادت عوام کی فکر رکھتی ہے، عوام کا سوچ رکھتی ہے. ان کے پاس ہے کیا؟ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بھی جھوٹ ہے، فریب ہے، لوگوں کی لان تان ہے، لوگوں کو بدتمیزی کریں، لوگوں کے ساتھ بد تہذیبی کریں، جھوٹ بولیں. اور بھاشن، کس بات کا بھاشن؟ اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان جو جینا مرنا کہہ رہے تھے، ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اور عمران خان صاحب کدھر رہتے ہیں بیٹے آپ کے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور سائیوال گھر بنا کے دیا ہوا ہے ان کو. چھٹیوں پہ کہاں جاتے ہیں؟ کدھر ہوتے ہیں بچے آپ کے؟ اور میں ادھر نہیں جانا چاہتی جو اخلاقیات سے تیسری انگلی آپ پر اٹھتی ہے. میں وہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہاں رہتے ہیں سارے. اس لیے یہ سستی شہرت، سستی سیاست، سستے بیانیوں نے 4 سال ملک تباہ کر دیا.